کیا سوال کرنا مناسب ہے؟ دین اور دنیا میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ سوال کے لیے سخی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک بندہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب رحمت اللہ نواز کے آستانے پر گیا۔ بندہ بہت ضرورت مند تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس نے کہا، خواجہ صاحب میں پشاور شہر سے آیا ہوں اور روپیہ 500 چاہیے، مہربانی فرمائیے۔ وہ صدا لگاتا رہا۔ اس زمانے کی بات ہے جب روپے کی بڑی قدر ہوتی تھی اور وہ شخص 500 روپے مانگتا جا رہا تھا۔ وہاں سے ایک مولوی قسم کے صاحب گزرے جس کو طریقت پر یقین نہیں تھا۔ کہنے لگے، مرے ہوئے سے 500 روپے مانگ رہے ہو، کسی زندہ سے مانگ لو۔ اس نے کہا، پھر تم ہی دے دو۔ اس کو پیسے دینے پڑ گئے۔ اس آدمی نے روپیہ جیب میں ڈال کر کہا، اے خواجہ رحمت اللہ، تیرا شکریہ، دلوایا بھی تو کس سے جو تجھے مانتا نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ سے ایک اور واقعہ بھی منسوب ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہوا۔ یہ بات سینہ بہ سینہ آتی ہے۔ ایک ہندو کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ انگوٹھی 5000 کی تھی۔ وہ تلاش کرتا رہا، ساری دنیا تلاش کر لی، انگوٹھی نہیں ملی۔ کسی نے کہا، ایک بابا جی ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ، آپ وہاں چلے جاؤ۔ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے، جو مرید ہوتے تھے یعنی اہل محفل ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہاں پر ایک دیگ رکھی تھی 120 من چاول والی، آپ اسے پکا کر تقسیم کرتے تھے۔ وہ ہندو آپ کے پاس چلا گیا، عرض کی، میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا، اس وقت ہمارے فقیر بھوکے ہیں، پہلے ان کو حلوہ کھلا دو۔ اس آدمی نے کہا، یہ کیسا بزرگ ہے، ایک تو میری چیز گم ہو گئی ہے، پھر جو 10-15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حلوہ بھی کھلانا پڑے گا، اس کے لیے یہ بڑی دقت والی بات تھی۔ اس طرح وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 6 مہینے گزر گئے مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ آخر اس نے سوچا کہ چلو بزرگ کی بات مان لو، کیونکہ بڑے چرچے ہیں۔ جا کر کہا کہ حلوہ کھلاتا ہوں۔ پھر وہ گیا اور دکان سے حلوہ لے کر آیا۔ ٹوکری کھولی تو جس کاغذ میں حلوہ لپٹا ہوا تھا اس میں انگوٹھی تھی۔ ابھی حلوہ شروع نہیں ہوا اور انگوٹھی باہر آ گئی۔ یہ اہل نظر کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ بڑے خاص مقامات ہوتے ہیں۔ جھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے جو ان واقعات کو اپنے نام سے بلا وجہ منسوب کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا، یہ بزرگوں کی بات ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی تعریف کرنے والا دراصل جھوٹ کے میدان میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لینا، یہ پکی خبر ہے اور کبھی اس بات میں غلطی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتا ہے، دلواتا ہے ان لوگوں سے جو مانتے نہیں ہیں۔ سوال جو ہے جائز ہے، عقیدت کے انداز میں سوال کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، دنیا کا سوال ہو یا دین کا سوال ہو، کیونکہ اشیاء نہ دین دار ہوتی ہیں اور نہ دنیا دار ہوتی ہیں۔ یہ صرف آپ کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کھانا پکا لیا اور وہ بہت اچھا کھانا ہے، اس میں نیت اگر اللہ کی یاد کی تھی تو وہ کھانا دین بن گیا۔ اگر دین کا فنکشن ہو اور آپ دنیا داری کر رہے ہوں تو پھر آپ دنیا دار ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا صاحب رحمت اللہ کے عرس پر میلہ لگتا ہے، وہاں قوال بھی آ جاتے ہیں۔ اکثر عقیدت میں نہیں آتے بلکہ پیسے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ دین کا مقصد دنیا میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہے دنیا دار۔ گویا اشیاء دنیا یا دین نہیں ہوتی بلکہ دنیا دار یا دین دار بندے کا مزاج ہوتا ہے۔ جب آپ کا یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہو اور جب آپ کا سچ بولنے کا ارادہ ہو تو آپ مبالغہ سے بچ جائیں گے۔ جب آپ اپنے پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو دوسروں پر ٹرسٹ یعنی بھروسہ نہ کرو۔ دوسروں پر زبردستی اپنے آپ کو نہ ٹھونسو۔ جب آپ صداقت اور عزت کے فیصلے کی ڈسٹریبیوشن میں فرق رکھو گے تو آپ دیندار ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو۔ یہ فرق رکھو گے تو پھر آپ کے لیے یہ دنیا بھی آخرت کی دنیا ہے، بلکہ اس طرح دنیا کا سارا پروگرام دین بن جاتا ہے۔ اہل دین کے لیے دنیا کی ساری زندگی دین بن جاتی ہے۔ اگر مزاج دنیا کی طرف ہے اور حج کر کے آیا، وہاں سے چیزیں لا رہا ہے اور گن رہا ہے کہ وہاں اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو اس کی ساری عبادت جو ہے دنیا کے لیے ہے۔ تو گویا کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کو دنیا بنا لیتے ہیں، کچھ دنیا کو دین بنا لیتے ہیں، چاہے برباد ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی دین بنائے، دنیا اچھی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ دعا کرو کہ اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے جب آپ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے جب انسان اپنے باطن کے درجے پر اپنی زبان سے بولنے پر مجبور ہو جائے۔ باطن کا درجہ کوئی نہیں ہوتا۔ باطنی دنیا میں
اہل فقر حضرات میں سب سے جھوٹا وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی باتیں کرے، اور جو فقراء ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص مقام پر فرمایا۔ مثلا حضور غوث پاک رحمت اللہ قصیدہ کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قصیدہ کہنے والے انسان کی زندگی عجیب رنگ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بڑے غور کا مقام ہے، اس زندگی میں بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے احسانات ہیں۔ کسی فقیر، کسی درویش نے اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ یہ مقام کب تھا اور غوث اور قطب کیا تھے؟ یہ تب تھا جب ہندوستان میں ان بزرگوں کا جوگیوں سے مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے۔ آج کل آپ سارے لوگ ہی مسلمان ہو اور آپ کا اپنا ماحول ہے، اس لیے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے۔ اب یہ ضروری ہے کہ اپنے باطن کو دوسرے کی اصلاح کے لیے لگاؤ۔ اب کسی کو اپنا مقام بتانے کا وقت نہیں ہے، سارے مقام اب خاموش ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں مقام کی تمنا اور مقام کا اظہار دراصل اپنے اسلام میں کمی کی بات ہے۔ اس لیے کبھی یہ بات نہ کرنا کہ یہ میرے مقامات ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ دعا کی اور آسمان ہل گیا۔ دعا کرنے کی بات ہے تو آپ کی دعا سے بارش ضرور ہو سکتی ہے، مگر یہ بات خود نہ کہنا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق واقعات ہوں گے، مگر کہنا نہیں۔ ضرور آپ کی بات کا دل پر اثر ہوگا، لیکن یہ نہ کہنا کہ آپ دل پر اثر کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسا وقت نہ آئے کہ آپ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنے پر مجبور ہوں۔ اب آپ کو ایک اور بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ لوگ اللہ کا نام لے کر قرآن شریف ضرور پڑھا کرو، تلاوت نہ ہو سکے تو اس کی ریڈنگ کر لو اور معنی سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن فہمی کا شعور دے گا، بے شک اس کی تفسیر نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی سے آپ کے قلب کو منور کر دے گا، پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہی دنیا آپ کے لیے دین بن جائے گی، پھر دین اور دنیا میں فرق نہیں رہے گا۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کا طالب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سر مزار پر کب جایا کریں؟ آپ اس وقت مزار پر جایا کریں جب کوئی آپ کو مزار پر بھیجے، یا پھر کوئی صاحب مزار آپ کو بلائے تو جاؤ، ورنہ نہ جاؤ۔ جو آپ کو کسی مزار پر بھیج رہا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیوں بھیج رہا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بلائے گا تو خود بتا دے گا کہ کیوں بلایا ہے اور وہاں کس طرح آنا ہے اور کیا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ جب داتا دربار کے لیے آئے تو لاہور کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلا کیا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ داتا دربار سے کئی میل دور کھڑے ہوتے تھے اور آگے نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے تجلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ نے اپنا حساب بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو جیسے بلائیں آپ ویسے ہی چلتے جاؤ۔ آپ کبھی کسی مزار پر تکلف میں یا رواداری میں نہ چلے جانا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب مزار کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ بھی ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان سے ضرور کہو۔ مزار پر تب جاؤ when you are aware about his، اور پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب مزار سے آپ کی وابستگی کیا ہے اور یہ سسٹم ہے بھی کہ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی پوجا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ مت جاؤ۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ہم ہی مرے ہوئے ہیں تو پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس بات کی تحقیق کرو کہ زندہ کون ہے۔ ان کی قبریں روشن ہوئی پڑی ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہمارے ہاں شام کو چراغ گل ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں میلے ہیں اور یہ دنیا میلوں والا قبرستان ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تقرب حق کی دلیل ہے۔ تقرب حق کدھر ہوتا ہے؟ جدھر آپ کو نظر آتا ہے آپ وہاں چلے جاؤ، جدھر سے آپ کو تقرب حق کی خوشبو آئے آپ ادھر چلے جاؤ۔ تو مقصد کیا ہوا؟ حق، کائنات کا حق اللہ ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو وابستگی مل جائے تو وہاں پر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تقرب حق کی دلیل ہے۔ جہاں تقرب حق کی انڈیکیشن ملے وہاں آپ نے ضرور جانا ہے، لیکن وہاں بڑی احتیاط سے جانا چاہیے۔